بیسک نالج نہیں ہے آپ دوسرے کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ اپنے بلیفز کا نہیں دفاع کر سکتے جب تک آپ کے پاس دلیل موجود نہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ عوامی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جس میں سننے والا جو ہے وہ فوراً متاثر ہو جائے اور فوراً جو ہے وہ کہے ہاں بات تو ٹھیک ہے بھئی، نہ حضور نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. سوال پیدا ہو گیا. بات بڑی ایزیلی جو ہے وہ کنوینس ہو جاتی ہے، ایزیلی کنوینس ہو رہی ہے. ہم ایزی بات کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بیسک نالج نہیں ہے. اسی لیے جب علماء جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور جہاں علمی مجلس ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ علمی دلائل دیے جاتے ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کا مزاج پتہ کیا واجب ہے؟ یہ مولوی جو یہ گلا کہتے ہیں ساڑھے سروں تو اوپر لگی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری طرف چلے جائیں تو وہ دلائل بھی دیں گے، قرآن کی بھی بات کریں گے، حدیث کی بھی بات کریں گے، اسلاف امت کی بھی بات کریں گے، اہل سنت و جماعت کی بھی بات کریں گے. لیکن اپنا نظریہ جو ہے وہ سارے قرآن و سنت اور اسلاف کی روشنی میں اپنا جو ہے وہ بلیو آگے دے دیں اور ہم لے لیں. ہماری نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے. اب جو بدعت کی تعریف کی جاتی ہے، اس بدعت کی تعریف میں قطع نظر اس کے کہ وہ بدعت اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ ہر ایک کو ایک ہی کیٹیگری میں لے رہی ہے. ہر ایک کو ایک ہی کیٹیگری میں لے رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور بدعت لفظ سن کے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں. بدعت، اللہ اکبر، یہ تو دین اس کا تعلق ہی نہیں. آپ کو ڈرایا جاتا ہے بدعت کے نام پہ. لیکن آپ جانتے ہیں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کیا چیز ہے؟ اور اگر آپ بدعت کی ڈیفینیشن نہیں جانتے تو یقین جانیے کہ جو بیس آپ نے بنائی ہے، میں صرف ایگزامپل اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، صرف توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ کی اسی ڈیفینیشن کو لے لیا جائے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی، بعد میں کی گئی، بعد میں کی گئی، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. ایک جو ایگزامپل دے کے میں اس کی جو ہے وہ روٹ ورڈ پہ بھی انشاءاللہ جو ہے ڈسکس کرتا ہوں اور بدعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس پہ میننگز پہ بھی انشاءاللہ جو وہ آتا ہوں، میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں. لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے کنفیوز کیا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو. صرف بدعت کا لفظ کہہ کے کہ حضور نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا. میں توجہ چاہتا ہوں، حضور نے نہیں کیا. بعد میں جو کرے وہ چیز جو حضور نے نہیں کی وہ گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے، حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، جو بعد میں کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اب دونوں چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کیجیے گا. فرسٹ، حضور نے نہیں کی، حضور نے بعد میں اگر صحابہ بھی کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، کو گمراہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈیفینیشن آپ نے کی ہے. یہ عالم کی ڈیفینیشن نہیں ہے. جو علم دین جانتا ہے، جو شریعت کا عالم ہے، جو قرآن و سنت جانتا ہے. میں بات کر رہا ہوں عوامی، جو ڈیفینیشن آپ نے کی ہے. آپ نے خود تعریف کی ہے کہ جو حضور نے نہیں کیا، بعد میں جو کرے گا جو وہ اس معنی کی دلیل نہیں، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور نے نہیں کیا، صحابہ کرے، آپ کا فتویٰ کیا ہے اس پہ؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سوال کا جواب اس کائنات ارضی میں اگر عالم دین ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا. پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ گمراہی اور بدعت کا فتویٰ صحابہ پہ لگے گا سب سے پہلے، ہم بعد میں آئیں گے. کیسے؟ کتاب الصوم بخاری، کتاب التراویح میں روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز تراویح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دن یا 3 دن بعد جماعت مسجد میں اکٹھے ہو کے ایک جیسے امام ہوتا ہے وہ ادا فرمائے.
صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور تشریف نہیں لائے. صحابہ نے کیا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے تو آپ تشریف نہیں لائے. حضور نے کیا فرمایا کہ میں اگر لگاتا رہتا تو یہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ فرض. اب صحابہ پتہ ہے کیسے نماز نہ پڑھتے تھے؟ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا سیدنا صدیق اکبر تک وہی سنت قائم ہے. سیدنا صدیق اکبر تک وہ سنت قائم ہے. مسجد میں مختلف جو جماعتیں ہوتی، کوئی گھر میں ادا کرتا ہے، کوئی کہیں ادا کرتا ہے. عمر فاروق نے یہ دیکھا تو کہا کیوں نہ ایک امام کے پیچھے کٹھی کرنے سب. عبید بن کعب تو صحابی رسول سے بہت اچھے قائم تھے. کہا آپ آگے امام بنے. سب کو کہا کہ آج سے مسجد نبوی میں ایک جماعت ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک جماعت ہوگی. انہوں نے جماعت کرائی. جب یہ خوبصورت منظر دیکھا نا تو عمر فاروق نے پتہ کیا شاہ فرمایا؟ نعم هذه البدعہ، کیا خوبصورت بدعت ہے یہ. تھا نیا کام، حضور نے نہیں کیا تھا کہ پورا رمضان مبارک ایک قاری، ایک جماعت، سارے مسلمان کٹھے ہو کر وہ نماز ادا کرتے. حضور نے یہ عمل نہیں کیا تھا. عمر فاروق کر رہے ہیں تو جو آپ نے عوامی تعریف جو سوشل میڈیا پہ آپ ڈال رہے ہو، آپ کی اس تعریف سے تو صحابہ بھی نہیں بچیں گے. پھر نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو فتویٰ آپ ہمارے اوپر لگا رہے ہو، یہ فتویٰ 1400 سال پیچھے جو ہے وہ صحابہ تک جا رہا ہے. آپ کیا مسلمانوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس کو گمراہ کرا دے رہے ہیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ دین کے نام پر فتنہ برپا کرتے ہیں. آپ پر دین کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. دین ہے، دین قرآن ہے، دین سنت ہے. آپ اپنی مرضی سے دین کو نہیں بدل سکتے. اور آج ہمارا حال تو یہی ہو چکا ہے، ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے. جو ہماری سمجھ میں آئے اسے دین نہیں سمجھتے. آپ ڈیبیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں عوام کے ساتھ. بہت سارے شرعی مسائل میں جنہیں ذرا برابر کی جو ہے وہ نالج نہیں ہے، وہ اپنے فتوے پہ، اپنے قول پہ کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن اور سنت ہے. وہ عالم کو پھر عالم بھی نہیں سمجھتے. علماء بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ان کے ساتھ بات کی جائے، کہاں ٹکر ماری جائے. دین مذاق بنتا چلا جا رہا ہے. اور بالخصوص یہ صورتحال ہمارے اہل سنت و جماعت میں ہے. جب اہل سنت و جماعت میں علماء کا ادب تھا، علماء کا مقام تھا، علماء کا مرتبہ تھا، علماء محراب و منبر پہ بیٹھ کے دین کو پہنچاتے تھے اور لوگ دین جو ہے سیکھنے بھی آتے تھے، تو پھر دین آگے پھیلتا تھا. تو جب آپ اعتماد ہی نہیں کرتے، آپ اپنے قول پہ آ جاتے ہیں، تو پھر دین کہاں سے پہنچے گا؟ آپ دین کہاں سے لیں گے؟ پھر ہمارا محراب و منبر جو ہے وہ ویران ہوگا. ہمارے انسٹیٹیوٹ، ہماری مساجد جو ہے وہ ویران ہوگی. پھر دین آپ کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ پھر دین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پھر ایزی وے آتا ہے گوگل. کیوں کہ آپ نے تو اہمیت نہیں دی جو وارث تھا. آپ یہی کہہ رہے ہیں مولوی ہے چھوڑ جائے، مولوی کی گالے میں ہوگی. پتہ کرتی بات آپ نے کو کیا دے دی؟ شروع سے کہہ دیتے وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، وہ تیار ہی نہیں ہے آپ کی بات سننے کا. آپ نے خود جو ہے وہ اس کی بیعت کرا دی. اب وہ مسلمان ہے بچہ، وہ ہمارا ہے، لیکن جب اس کو جب آپ نے یہ پڑھا دیا اے مولوی ہے، تو وہ کہاں سے دین لے گا؟ پھر اس کو پھر وہی میں ہے جہاں سے تو سکول ملے گا، یہ گوگل سرچ ہے، یہاں تو اختلاف نہیں کرنا. حالانکہ وہ اسے کیا پتا کہ دینے والا کیا دے گا. پھر سوشل میڈیا پہ یہی سوال ہوں گے کہ حضور نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں نے صرف ابھی بیس بنائی ہے. ابھی دوسری بیس جو ہے حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. ایگزامپل دے دوں پھر میں اپنی ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ میرا موضوع ہے، یہ سارا بھی اس کی بنیاد بنا رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا
حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں جو کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ جیسے وہ عام سوال کیا کوئی گمراہ، قرآن زیر زبر پیش کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، آپ بغیر زیر زبر پیش کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہاں گیا آپ کا قرآن؟ صحابہ نے نہیں پڑھا اس کو، یہ زیر زبر پیش کے بغیر تھا، یہ حجاج بن یوسف نے کام کیا تھا ظالم بندوبست، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے وہ ظالم سے بھی کام لے، اس نے عجب لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیر زبر پیش لگائی تاکہ یہ قرآن جو ہے وہ غلط نہ پڑھ سکے۔ آپ کی تاریخ سے تو پھر یہ قرآن بھی گیا آپ کے پاس، آپ کی تاریخ سے جو آپ عالم بن رہے ہیں، درس نظامی صحابہ نے پڑھی تھی، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا درس نظامی کی کتابوں میں اختلاف نہیں ہے، وہ ساری ایک ہی ہے۔ کہاں گئی آپ کی جو ہے وہ ساری درس نظامی کی کتابیں؟ صحابہ نے نہیں پڑھی، حضور نے نہیں پڑھائی، آپ کہاں سے علم لے لیں گے؟ آگے چلیں، حوالہ دیتے ہیں نا بخاری مسلم کا، صحابہ نے کتنے بخاری کے حوالے دیے، مسلم کے حوالے دیے کہ یہ روایت مسلم میں ہوتی ہے، لہذا آپ بخاری مسلم بھی گئی، سیاسی تا ساری حدیث کی کتاب پڑھی، آپ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح کہی ہے، حدیث صحیح لے کے آؤ، صحابہ نے تو نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، بعد میں محدثین نے یہ عمل کیا، قانون بنائے باقاعدہ طور پہ حدیث، تفاصیل ہے حالت، تو دین آپ کا کہاں بچے گا؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے پھر اس دین کو؟ آپ اپنی مساجد پختہ بنا رہے ہیں، کہاں ہے ثبوت آپ کے پاس؟ تو پھر تو دین آپ کا بچہ، آپ تو جام نہیں ہوگے۔ ساری ڈیفینیشن کرنے کے بعد اب آپ صرف چھوٹی سی بات یاد رکھ لیجیے گا، ہم سب سے پہلے بدعت کی تعریف کریں گے، بدعت کی کیا کریں گے؟ تعریف، اس کے بعد جو ہے وہ میں احادیث کوٹ کروں گا باقاعدہ طور پر، پھر جو ہے وہ یہ سارا معنی مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بدعت جو ہے یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ایک بدعت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے، حسنہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ عمر فاروق نے کام کیا، جیسا کہ بعد میں صحابہ نے بہت سارے عمل کیے، اذان ثانی جمعہ میں جو دی جاتی ہے یہ بھی بعد میں ہوئی، بہت ساری چیزیں میں نقل کر یہ ساری حدیث میں بیان کیا گیا۔ پھر ساری چیزیں جب آپ اس ڈیفینیشن کو یاد نہ کریں گے کہ ایک بدعت گمراہی ہے اور ایک بدعت کیا ہے؟ حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے جو گمراہ ہے، جو کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ایک حسنہ ہے، وہ اگر آپ کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کو یہاں تک رکھ کے میں صرف آج تھوڑی سی 5 منٹ اور لوں گا، صرف بدعت کی لغوی یعنی اس کا روٹ بیان کر کے جو انشاءاللہ یہ اگلے درس حدیث میں جو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس پہ میں احادیث پہ نقل کروں گا۔ بدعت جو ہے اس کا روٹ ورڈ بادع ہے، کیا ہے؟ بادع، اس کا معنی کیا ہے؟ ابن منظور افریقی بدعت کے تحت لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں شے کو پیدا کیا، یعنی اسے مثال کے بغیر ایجاد کیا، ایسی ایجاد، ایسی ڈیولپمنٹ آپ جو لے کے آ رہے ہیں اس کی کوئی پہلے ایگزامپل موجود نہیں تھی، پہلے ایگزامپل موجود آپ نے وہ کیا، وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے لغوی معنی، میں بہت ایزی کر کے آپ کو سمجھا۔ آگے دیکھیں، اس لفظ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، خود رب تعالیٰ کا فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے کچھ بھی نہیں تھا وجود میں لانے والا ہے۔ اس کی کوئی ایگزامپل پہلے موجود نہیں تھی، رب تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا، اس کو زمین کو آسمان کو، اس کی پہلے کوئی ایگزامپل موجود نہیں تھی۔ ایک اور مقام پہ ہے بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا جو ہے وہ بنانے والا ہے۔ تو ان آیات سے جو ہے وہ
ثابت ہوا کہ کائنات ارضی اور سماوی کی تخلیق کا ہر نیا مرحلہ بدعت ہے، اور اسے عدم یعنی کوئی پہلے اس کی ایگزامپل موجود نہیں تھی، عدم سے وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت۔ بس میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دی تھی، اب اس پہ جو ہے وہ میں حدیث لے کے آؤں گا، اور محدثین نے جو ہے وہ تعریف کیا کی ہے اور ہم کیا تعریف کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے کہ جو میں درس دے رہا ہوں